أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العظيم. محترم دوستو بزرگوں، آج نکاح کی مجلس کی دعوت ہے. نکاح کی نسبت پر میرا آنا ہوا ہے. لیکن آج کل کے جو حالات ہیں، دل تو یہ چاہتا ہے کہ مختصر کوئی ایسی بات ہو جو نکاح کے متعلق بھی ہو جائے. اور آج کل کے جو حالات جو مسلمانوں کے لیے ایمان کے اوپر بڑا خطرناک حملہ ہے، اس سے کیسے بچا جائے. ایک بات ذہن میں آئی ابھی، وہ مختصر میں آپ کو سمجھا دو، وقت کم ہے. کہ آج جمعہ کا دن ہے، بڑا مبارک دن ہے. اس کو مبارک سمجھو. دوسرے دنوں کے مقابلے میں اس دن میں ہماری عبادت میں اضافہ ہوگا. انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہے. سب سے بڑا فائدہ میں آپ کو بتاؤں، ایمان کی حفاظت ہوگی. اس سے بڑا کیا فائدہ ہے؟ کوئی آدمی ایسا ہے دنیا میں کھانے کا ایک لقمہ نہیں ملتا، پہننے کے کپڑے نہیں، رہنے کے لیے ایک معمولی جھونپڑی بھی نہیں ہے، ہر وقت مصیبت اور تکلیف میں ہے، اور آفت اور بلا اور بیماری میں مبتلا ہے. لیکن ہے وہ مسلمان. تو آپ سمجھو اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں. اگرچہ دنیاوی اعتبار سے وہ خستہ حال ہے، بہت پریشان ہے، لیکن ایمان ہے تو سب کچھ ہے. اور پوری دنیا کی نعمتیں اس کے پاس ہے، لیکن ایمان نہیں ہے تو سمجھو کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس. کیونکہ دنیا میں کتنا رہنا ہے، بس یہ آدمی سوچے.
60 70 سال 80 سال یہ تو ایسے ہی گزر جاوے گی، روکھی سوکھی بھی گزر جاوے گی، لیکن آخرت کا ایک لمحہ گزرنا مشکل ہے۔ مرنے کے بعد کی جو گھڑی ہے، مرنے کے بعد کے جو حالات ہیں، بڑے خطرناک ہیں۔ موت کا مراقبہ کرو ہر وقت کہ مجھے مرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اصلاح آسان ہو جائے گی، اپنے آپ کو بدلنا آسان ہو جائے گا، اپنے آپ کو شریعت پر عمل کرنے کے لیے مجبور کرنا بالکل آسان ہو جائے گا۔ ہم موت کو بھول گئے، اصل میں آخرت کو بھول گئے۔ یہ ہے سب سے بڑی پریشانی ہماری۔ تو ایمان سب سے بڑی نعمت ہے، اور ابھی پوری دنیا جتنے بھی اقوام مسلمانوں کے علاوہ یہود و نصارہ ہو، مشرکین ہو، کفار ہو، ہندو ہو، کوئی بھی ہو، یہ سب کی ایک ہی کوشش ہے کہ مسلمانوں کو کسی بھی طرح اسلام سے دور کر دیا جائے، اور اسلام کے جتنے شعائر ہیں اس سے ان کو بالکل دور کر دیا جائے، یہ کوشش ہے مسلمان۔ بڑا خطرناک وقت آیا ہے ہمارے اوپر، سب سے بڑا فتنہ اب شروع ہونے والا ہے۔ یہ جتنے فتنے ہیں آج کل، جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے فتنے آتے جائیں گے، ہم کیا سمجھیں گے یہ فتنہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ ہر فتنہ آنے والا پہلے کے مقابلے میں بڑا ہوگا، حدیث میں ہے یہ بات۔ دیکھو تو صحیح کیسے فتنے ہیں دنیا میں آج۔ سب سے بڑا فتنہ اس کے انتہا دجال پر ہوگی، اور دجال کی شروعات ہو چکی ہے، اس کے لیے میدان ہموار ہو رہا ہے۔ آج یہود و نصارہ پوری دنیا مسلمانوں کے علاوہ اس کوشش میں ہے کہ کسی بھی طرح دجال کے لیے زمین کو ہموار کر دیا جائے۔ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئیاں فرمائی ہے وہ سب ہو کر رہے گی۔ یہود ان کا ساتھ دیں گے، ایک جگہ جمع ہوں گے، یہ پیشین گوئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی بنا پر آج پوری دنیا کے یہود اسرائیل میں جمع ہو رہے ہیں۔ یہ دجال کی آمد کی نشانی ہے، ان کا استقبال کر رہے ہیں وہ دجال کا۔ سب سے بڑا فتنہ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بڑے فتنے سے پہلے صرف وہ جو دجال بڑا ہے، اس سے چھوٹے دجال 30 یا 70 دجال ایسے دنیا میں آنے والے ہیں جو دنیا کو دھوکہ دیں گے۔ جیسے کہ آج کل کتنا دھوکہ ہے، سب کو پتا ہے، ہمارے پی ایم بھی پتا ہے نا کتنا دھوکہ دیتے ہیں، کتنا جھوٹ بولتے ہیں، حد ہو گئی جھوٹ کی۔ یہ ہے دھوکہ، یہ چھوٹے دجاجل اس کو بولتے ہیں۔ دجلہ کا معنی ہی فریب دینے والا، دجال یعنی بہت زیادہ دھوکہ اور فریب دینے والا، جھوٹ بولنے والا، یہ معنی اس کا۔ تو چھوٹے دجال بھی ہونے والے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کیوں؟ بڑے دجال کے لیے ان کے لیے زمین ہموار کریں گے۔ اور سب سے بڑا فتنہ اس امت کے لیے دجال کا فتنہ ہے۔ کوئی نبی دنیا میں ایسا نہیں آیا کہ جس نے اپنے امت کو دجال سے نہ ڈرایا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ڈرایا، بہت ساری علامتیں بتلا دی دجال کی، لیکن مجھے ابھی جو آپ کو سمجھانا ہے مختصر چھوٹے دجالوں کے بارے میں، ان کے چیلوں کے بارے میں۔ آج اکثر جو غیر ہیں، ان کے جو بڑے ہیں، چاہے وہ پی ایم ہو کہ سی ایم ہو کہ کوئی بھی ہو، وہ سب چھوٹے دجال ہیں۔ ان کے لیے زمین ہموار کر رہے ہیں۔ کیسی زمین ہموار کر رہے ہیں معلوم؟
میں مختصر آپ کو میں سمجھاؤں. بڑے دجال کے بارے میں حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے پاس روٹیوں کا پہاڑ ہوگا اور پانی کی نہر ہوگی. کیا مطلب اس کا؟ روٹیاں بنی بنائی ہوئی تھوڑی ہوگی کہ ڈھیر ہوگا، نہیں، اناج کا ڈھیر ہوگا اس کے پاس. تو آج کل کیا ہو رہا ہے انڈیا میں؟ چند آدمیوں کے پاس پوری زمین کی پیداوار اور اناج اور غلہ جمع ہو جاوے، ڈھیر ہو جاوے، بڑی بڑی کوٹھیاں بنا دی کہ اس کے اندر اناج ہوگا، کئی سالوں کا بھر لیا جاوے گا، اور پھر بعد میں وہ جس کو چاہیں گے اناج تقسیم کریں گے، وہ جس کو چاہیں گے غلہ دیں گے، اور جتنے بھاؤ میں وہ چاہیں گے اتنا بھاؤ طے کیا جاوے گا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی سے نہیں 1400 سال پہلے فرما دیا تھا. یہ جو آج ہمارے بھارت میں آندولن ہو رہا ہے کسانوں کا، یہ تو پیشن گوئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ تو ہو کر رہنے والا ہے. وہ جس کو چاہیں گے غلہ دیں گے، یعنی روٹی دیں گے، کھانا دیں گے، اور جتنے بھاؤ میں وہ چاہیں گے اتنے بھاؤ میں دیں گے. وہ بالکل سستے اور معمولی قیمت میں وہ خرید لیں گے، اپنے پاس اس کو جمع کر لیں گے، ذخیرہ کر لیں گے. کیسے قانون پاس ہوئے پتا ہے نا آپ کو؟ کیسے کیسے بل پاس ہوتے ہیں. اس کے پیچھے اگر آپ غور کریں تو وہی سب باتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمائی تھی پیشین گوئیاں ثابت ہو رہی ہے. اور یہ بھی فرمایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، زبردستی تمہیں کفریہ کلمہ زبان سے ادا کروایا جاوے گا، اور اگر جس نے اللہ کا نام لیا، کلمہ پڑھا، چاہے اذان ہو، چاہے کلام مجید کی تلاوت ہو، چاہے کوئی بھی ہو جس میں اللہ کا نام ہو، وہ اگر جس نے اللہ کا نام لیا اس کو قتل کر دیا جاوے گا. جیسے کہ آج کل یہ تو یہاں الحمدللہ اچھا ماحول ہے، جہاں بیچارے کم ہیں مسلمان، ان کو پوچھو اذان نہیں دے سکتے، کلمہ نہیں پڑھ سکتے، کلام مجید کی تلاوت نہیں کر سکتے، مکتب کھول نہیں سکتے، بچوں کو پڑھا نہیں سکتے، ٹیوشن نہیں دے سکتے. کتنا خطرناک حال ہے مسلمانوں کے اوپر. آج ہمارے ہندوستان کی بھی یہ بات کرتا ہوں، بھارت کی یہ میں بات کرتا ہوں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. یہ چھوٹے دجال ہیں، یہ سب مسلمانوں کے ناک میں دم لا دیا ہے، جینا دوبھر کر دیا ہے، نہ خود جیتے ہیں آرام اور چین سے، نہ کسی اور کو جینے دیتے ہیں، اور خاص کر کے ان کا ٹارگٹ جو ہے، ان کا نشان جو ہے وہ مسلمان ہے اور اسلام ہے. تو ایسے وقت میں ہمیں اپنے اسلام کو بچانا ہے. تو کیا کرنے کا؟ بالکل میں آسان عمل بتاؤں، وقت مختصر ہے اس لیے بہت تفصیل سے بات نہیں ہوتی. بالکل آسان عمل. کیا عمل مختصر معلوم؟ میں نے کہا ہے جمعہ کا دن ہے، بڑا مبارک ہے. اس دن میں ہمارا عمل دوسرے دنوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہونا چاہیے، عمل میں اضافہ ہونا چاہیے. پتہ چلے کہ واقعتاً یہ مسلمانوں کا جمعہ کا دن یہ ان کے لیے عید کا دن ہے، اور بڑی فضیلت بیان فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کی. یہ کچھ کم فضیلت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جمعہ کے دن انتقال کر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شہید کا درجہ عطا فرماتا ہے، مفت کا شہید کا درجہ. آپ اندازہ لگاؤ، چاہے کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، لیکن اس کا نصیبہ ہے کہ جمعہ کے دن اس کی وفات ہوئی. جمعہ کے دن جس کی وفات ہوتی ہے سمجھو کہ یہ بڑا خوش نصیب ہے. اللہ تعالیٰ اس کو شہید کا مرتبہ عطا فرما لیں گے، اور عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرما لیں گے. عذاب قبر نہیں ہوگا اس کو. اب آپ ہی بتاؤ، اللہ تعالیٰ جب پہلی جو منزل ہے مرنے کے بعد کی سب سے کٹھن منزل قبر، اس میں جب اللہ تعالیٰ عذاب سے بچائے گا کہ بعد میں اس کو عذاب دیں گے اللہ اس کو بچا لیں گے بعد میں بھی عذاب سے. تو ایک اتنی بڑی فضیلت کی بات ہے واحد اس بنا پر کہ جمعہ کے دن اس کی وفات ہوئی. تو جمعہ کے دن میں کیا فضیلت ہے بتاؤ؟ اسی بنا پر تو
جمعہ کا دن اللہ کو بہت ہی محبوب تھا، ازل سے، پہلے سے حدیث میں ہے یہ بات۔ ہر قوم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس وقت جو نبی دنیا میں تشریف لائے ان کو انتخاب کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اپنے لیے عبادت کا ایک دن مقرر کرو۔ تو یہود نے سنیچر کا دن مقرر کیا، اللہ نے فرمایا میرے علم میں یہ دن نہیں تھا، دوسرا دن ہے، امتحان کی طور پر فرمایا تھا۔ جب نصارہ آئے ان سے فرمایا تم اپنے لیے ایک دن مقرر کرو عبادت کے لیے، بس اس وقت میری عبادت ہو، عبادت کے علاوہ کوئی دنیا کا کام نہ ہو۔ تو نصارہ نے اتوار کا دن پسند کیا، کیوں معلوم؟ اس کی وجہ بھی ہے، اتوار کا دن اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کو، کائنات کو جب پیدا فرمایا تو اس کی ابتدا اتوار سے ہوئی، سنڈے سے ہوئی۔ اس بنا پر انہوں نے اتوار کو منتخب کیا، اسی بنا پر آج پوری دنیا میں اتوار کو چھٹی رہتی ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ مسلمان بھی اتوار کو چھٹی رکھتا ہے، یہ تو نصارہ کا دن ہے، ہمارا دن تو جمعہ ہے، جمعہ کو چھٹی رکھو۔ لیکن بہت افسوس کی بات ہے مسلمان بھی ان کے پیچھے پیچھے، جمعہ کے دن عبادت کے لیے فارغ کرو، وہ تو ان کی عبادت کا دن ہے، اس لیے انہوں نے فارغ کیا دنیا کے کاموں سے۔ اور یہود نے سنیچر کا دن منتخب کیا۔ سنیچر کا دن کیوں منتخب کیا؟ انہوں نے یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اتوار سے دنیا کو پیدا کرنا شروع کیا، جمعہ کو پوری ہو گئی پوری دنیا، پوری کائنات، سنیچر کو اللہ نے کچھ نہیں کیا۔ اس بنا پر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ سنیچر کے دن کچھ نہ کرے، صرف اللہ کی عبادت کرے۔ اللہ نے فرمایا تم بھی ناکام ہو گئے، فیل ہو گئے اس امتحان میں جو چاہتا تھا دن عبادت کے لیے وہ تم نے منتخب نہیں کیا، میرے علم میں دوسرا ہے۔ جب یہ امت آئی تو اس امت سے کہا گیا تم اپنے لیے کوئی دن مقرر کرو، اللہ کے رسول نے فرمایا جمعہ کا دن مقرر فرماتے، اللہ فرماتے ہیں کامیاب ہو گئی۔ یہ میرے علم میں تھا کہ جمعہ کا دن میرے کو بہت محبوب ہے، تو جمعہ کا دن عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے رکھا تھا، ازل سے رکھا ہے۔ اصل میں یہ بات کیسی آئی ایک دم ذہن میں؟ الحمدللہ نکاح کی مجلس ہے نا، تو میں نے سوچا کوئی ایسی بات ہو کہ نکاح کی بات بھی ہو جاوے اور آج کل کے حالات کے بارے میں بھی بات ہو جاوے۔ تو کیا آیا معلوم ذہن میں؟ اتوار سے اس کائنات کی پیدائش شروع ہوئی، قرآن میں بھی 2 دن میں اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا، اتوار اور پیر، 2 دن میں زمین کو پھیلایا۔ اللہ چاہے تو ایک لمحے میں بھی پیدا کر سکتا ہے، لیکن حدیث میں ہے یہ ہم انسانوں کو، بندوں کو سمجھانے کے لیے کہ ہر کام کو عجلت سے مت کرو، سکون سے کرو، وقار سے کرو، سنجیدگی سے کرو، جلد بازی مت کرو، یہ جلد بازی شیطان کا کام ہے۔ العجلۃ من عمل الشیطان، اللہ چاہے تو ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں پوری زمین کو پیدا کر سکتا ہے، ایک زمین نہیں ہزاروں زمینوں کو پیدا کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں فرمایا۔ ہمیں سبق دینے کے لیے کہ ہر کام کو اطمینان سے کرو، ہوش کے ساتھ کرو، جوش میں ایک دم سے جلد بازی مت کرو، یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان جو کام کرواتا ہے اس کے بعد حسرت ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے۔ اکثر جو طلاق دیتے ہیں ایک دم سے جوش میں آ گئے، پھر بعد میں کتنے پچھتاتے ہیں، یہ شیطان کی طرف سے۔ اطمینان سے ذرا سوچ کے ہر قدم کو اٹھاؤ، پھونک پھونک کے قدم اٹھاؤ، اور خاص کر کے اس زمانے میں۔ تو 2 دن میں زمین کو پیدا فرمایا اور منگل اور بدھ کو پہاڑ پیدا کیے۔ کیوں؟ زمین ہل رہی تھی، لمبی حدیث ہے، لمبی تاریخ ہے، لیکن اتنا وقت نہیں ہے کہ میں پوری تفصیل سے آپ کو سمجھاؤں۔ منگل اور بدھ کو پہاڑ پیدا فرمائے، اور نباتات اور جمادات جتنے بھی ہیں وہ سب منگل اور بدھ کو پیدا فرمائے، اور جمعرات اور جمعہ کو آسمان، سورج، چاند، ستارے، اوپر کی چیزوں کو پیدا فرمایا اللہ نے، جمعرات اور جمعہ کو۔ تو دیکھو جمعہ کے دن میں اونچی اور بڑی اور اوپر والی چیزوں کو پیدا فرمایا، اور سب سے اخیر میں جمعہ کی اخیری گھڑی میں
جن کے لیے کائنات بنائی گئی ان کو پیدا فرمایا کون؟ حضرت آدم علیہ السلام. جمعہ کے دن. کب؟ عصر کے بعد. وہ آخری گھڑی تھی, ہفتے کی آخری گھڑی. اب سنو, اس بنا پر علماء فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا جمعہ کے دن بڑی فضیلت کا دن ہے. اسی بنا پر اچھے اچھے کام, اونچے اونچے کاموں کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن منتخب فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا جمعہ کے دن اور زمین پہ اتارے, ان کو خلیفہ بنایا اپنا اس دنیا کے اوپر جمعہ کے دن. اور قیامت بھی جمعہ کے دن ہوگی. اور حضرت آدم علیہ السلام کو صحیفے جو دیے گئے وہ بھی جمعہ کے دن. اور سب سے پہلی جو عبادت وجود میں آئی وہ جمعہ کے دن نکاح. یہ مجھے کہنا تھا. کیسے؟ حضرت آدم علیہ السلام جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی, ان کو پیدا فرمایا. اور وہ جمعہ کی گھڑی کون سی تھی؟ وہ آخری گھڑی تھی. یوں سمجھو دنیا کے اعتبار سے عصر کے بعد. اور یاد رکھنا ایک بات, وہاں کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر. دنیا کے 1000 سال کے برابر ایک دن وہاں کا. کیسے نکلے گا؟ قیامت کے دن قبر میں سے اٹھنے کے بعد آدمی قبر کے اوپر 1000 سال کھڑا رہے گا. اور قیامت کا ایک دن یہاں کے 1000 سال کے برابر, تو وہاں کے 1000 سال کتنے سال ہوں گے؟ آدمی کتنا پریشان ہوگا. یہ سب بھول جائے گا دنیا کی ساری نعمتوں کو, ناز و نعم کو. اس وقت آدمی پچھتائے گا کہ کاش کہ میں کچھ کر لیتا دنیا کی زندگی میں. آج قبر کے اٹھنے کے بعد مجھے کام آتا, مجھے سکون ملتا. اس آدمی کو پریشانی نہیں ہوگی جس نے دنیا کی زندگی میں اچھی زندگی گزاری ہوگی, اطاعت والی فرما برداری والی زندگی گزاری ہوگی. ہاں, تو نکاح کو وجود میں آیا جمعہ کے دن عصر کے بعد. اور وہ ایک گھڑی تھی. ایک گھڑی کتنی تھی معلوم؟ عصر سے مغرب کا بیچ کا وقت کتنا تھا؟ 250 سال کے برابر. اور آج کل تو ایک گھنٹہ, ذرا سی دیر میں عصر کی نماز ہوئی فوراً مغرب کی اذان, ایسا لگتا ہے. اور وہ کتنا وقت تھا؟ 250 سال کا وقت تھا. ان نے آدم علیہ السلام کو پیدا بھی فرمایا. اور سب سے پہلی جو عبادت تھی نکاح وہ وجود میں آئی. اس لیے میں نے یہ جمعہ کا دن جو بڑا فضیلت والا ہے, آج کل کے جو حالات ہیں بڑے خطرناک ہے. اگر اپنے ایمان کو بچانا ہے, ان دجالوں کے نجل و فریب سے اگر بچانا ہے تو جمعہ کے دن کی قدر کر لو. اور وہ قدر کیسے معلوم؟ سب سے پہلی قدر تو یہ ہے کہ جمعہ کے دن رات اور دن کی جو 5 نمازیں ہیں اس کو تکبیر اولا کے ساتھ پڑھو. میں آپ کو مختصر اب بتا دوں, اگر جو اپنے ایمان کی حفاظت آپ کو منظور ہو تو, ورنہ یاد رکھنا حالات بڑے خطرناک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا, پیشین گوئیاں ہے کہ کتنے مسلمان اسلام سے دستبردار ہو جائیں گے فتنے کے زمانے میں, جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے. ہمیں پتہ بھی نہیں کتنے نوجوان لڑکیاں اور لڑکے اسلام کو چھوڑ رہے ہیں, غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں. اور ان بیچاروں کو پتہ نہیں کہ اسلام کی تعلیم کیا ہے. اپنی زبان سے ایسے الفاظ بھی نکل جاتے ہیں اور ایسے اعتراضات ان کی زبان سے ادا ہوتے ہیں, ایسے اشکالات نکلتے ہیں کہ جس کے بنا پر وہ آدمی نوجوان ایمان میں سے خارج ہو جاتا ہے. لیکن ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں کہ پیشین وہی ہے کہ اس نجل و فریب کے زمانے میں, ان چھوٹے دجاجیل کے زمانے میں اسلام سے دستبردار ہو جائیں گے مسلمان. اور اللہ تعالیٰ خود بخود جتنے منافقین قسم کے ہوں گے جو پکے مسلمان نہیں ہوں گے, اللہ تعالیٰ ان کو اسلام سے دور فرما دے گا, اسلام کی خدمت ان سے نہیں لے گا. تو اگر ہمیں جو اپنے اسلام کی فکر ہے, صرف ہمیں نہیں ہماری اولاد کی, ہماری نسلوں کی, ہماری عورتوں کی, تو اس کے لیے ایک کام ضرور کرنا. کون سا کام؟ جمعہ کی قدر کر لینا. بہت اچھی بات ہے کہ جمعہ کو نکال رکھا, ماشاءاللہ مبارک گھڑی ہے, مبارک وقت ہے, مبارک دن ہے, اس کی برکتیں ہیں, یہ بھی اچھا کام ہوا. لیکن قدر کر لینا جمعہ کی.
5 وقت کی نماز خاص تکبیر اولا کے ساتھ پڑھے، رات کی نماز بھی خاص کر کے تکبیر اولا کے ساتھ پڑھے، اس لیے کہ جمعہ کے فجر کی جو نماز ہے سب سے افضل نماز تمام نمازوں میں حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور خاص فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جمعہ کی رات کو سورہ دخان کی تلاوت کرتا ہے 3 یا 4 منٹ لگتی ہے یا بہت تو 5 منٹ جو آہستہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے اور جنت میں ایک گھر بنا دیں۔ تیسری فضیلت پورے علم سے اس کا نکاح کرا دیں گے صرف سورہ دخان کی تلاوت سے، اور جو فجر کی نماز کے لیے آوے تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھو، اگر ہو سکے تو ہفتے میں 1 مرتبہ بھی تہجد کی پابندی کرو۔ ایسے تو روزانہ پابندی کرنی چاہیے، لیکن روزانہ اگر نہ ہوتی ہو پابندی تو کم سے کم جمعہ کے دن اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے کھڑے ہو جاؤ، اٹھ جاؤ اور تہجد پڑھو، اور اٹھنے کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرو۔ حدیث میں آتا ہے جمعہ کی رات کو جو سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرتا ہے۔ اور اسی طرح جلدی مسجد میں آ کر 3 مرتبہ استغفار کر لینا۔ حدیث میں آتا ہے جو 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھتا ہے جمعہ کے دن فجر سے پہلے، اللہ تعالیٰ اس کے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہوں ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک بات مجھے اصل میں کہنی ہے آج کل کے حالات کے اعتبار سے، اس لیے یہ سب اتنی لمبی تمہید بات ہے۔ وہ کون سی بات؟ جمعہ کے دن ضرور سورہ کہف کی تلاوت کرو۔ کتنا اچھا موقع ہے، جمعہ کے دن جلدی آ جائے، اذان سے پہلے 10-15 منٹ اور سورہ کہف کی تلاوت کر لو، یا تو فجر میں تلاوت کر لو، صبح میں تلاوت کر لو، رات میں تلاوت کر لو۔ اگر رات میں نہیں ہوئی، فجر میں نہیں ہوئی تو جمعہ سے پہلے ضرور 10-15 منٹ آ جاؤ۔ اذان سے پہلے پوری مسجد بھر جانی چاہیے، اذان کے بعد تو کوئی نہیں آنا چاہیے، بالکل سناٹا ہو جانا چاہیے اذان کے بعد۔ تو یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے آج کل ہماری حالت اذان کے 20 منٹ کے بعد آتے ہیں، 25 منٹ کے بعد آتے ہیں۔ سن لینا یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے، اللہ کے حکم کو توڑنا ہے۔ جب ایسی ہماری زندگی ہوگی تو اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ ایک حکم ہم سے پورا نہیں ہوتا، کون سا حکم؟ جلدی آیا نہیں جاتا۔ دیکھو اگر کہیں میچ چلتا ہو، 10 بجے شروع ہونے والا ہو، 9:30 بجے سے بیٹھ جائیں گے، یا سینما تو 1 گھنٹہ پہلے کھڑے ہو جائیں گے، یا کہیں شادی میں جانا ہے 2 گھنٹے پہلے سے بیٹھ جائیں گے۔ یا اللہ ہماری حالت تو دیکھو، پھر ہمارا ایمان کیسے محفوظ رہے گا؟ اللہ کی مدد کیسے آ سکتی ہے؟ ہفتے میں اللہ تعالیٰ صرف یوں فرماتے ہیں کہ جمعہ کے اذان کے بعد مسجد میں آ جاؤ، صحیح کرو، یہ قرآن میں ہے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ۔ اذان کے بعد کوئی دوسرا دنیا کا کام نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے مسائل ہیں کہ اپنے گھر میں تلاوت بھی نہیں کر سکتے، اپنے گھر میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، بلکہ اذان کے بعد جلدی سے مسجد میں دوڑاؤ۔ ہفتے میں 1 دن، اور وہ بھی آدھا گھنٹہ جلدی آنے کو بولتے ہیں، اتنا بھی ہم سے نہیں ہوتا۔ تو میں یوں کہتا ہوں اذان کے وقت تو سب کو آنا ہی پڑے گا، لیکن اذان سے 10 منٹ پہلے آ جاؤ، اور آنے کے بعد سب سے پہلے آنے کے بعد زوال کا وقت دیکھو، اگر زوال کا وقت نہیں ہے تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھو۔ ہماری عادت ہی نہیں ہے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنے کی، بہت افسوس کی بات ہے۔ جیسے ہی مسجد میں آتے بیٹھ جاتے ہیں، سب چلے، نہیں بیٹھنا چاہیے، پہلے 2 رکعت پڑھو۔ ارے بعض ائمہ نے تو واجب کہا ہے، کیا فضیلت ہے اس کی؟ تحیۃ المسجد کا مطلب کیا؟ اللہ کو سلام کرنا۔ یہ اللہ کا دربار ہے، اللہ کا گھر ہے، ہم جب یہاں آوے سب سے پہلے اللہ کو سلام کرے، اور سلام کرنے کا مطلب 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھے۔ ہاں اگر آپ نے سنت کا قول باندھ لیا ہے تو اس کے اندر تحیۃ المسجد آ گئی، لیکن جمعہ کو اذان نہیں ہوئی، پہلے آوے 2 رکعت نماز پڑھو، اس کے بعد مطلب کہ جو کام کرنا ہو کرو، یعنی سورہ کہف کی تلاوت کرو، ذکر کرو، جو کچھ کرنا ہو اس کے بعد۔ تو سورہ کہف کی تلاوت کریں گے تو کیا فائدہ ہوگا معلوم؟ یہ میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں۔ کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے بچا لے گا۔ آج کل جو فتنے چل رہے ہیں دنیا میں، ان فتنوں سے اگر بچنا ہے تو جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی پابندی کرو۔ یہ میرا پیغام ہے آج آپ کو، اس لیے اتنا لمبا میں نے بیان کیا۔
آدھا گھنٹہ ہو گیا اس بات کو سمجھانے کے لیے. جمعہ کے دن کی قدر کر لو. جمعہ کے دن 5 وقت کی نماز تکبیر اولا کے ساتھ پڑھو. سورہ دخان کی تلاوت کر لو, سورہ یاسین کی تلاوت کر لو, اور اسی طرح سورہ کہف کی تلاوت کر لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی بھی حفاظت فرماوے گا اور دجال کے فتنے سے بھی اس کو بچا لے گا. اپنے بچوں سے بھی کہو, اپنی بچیوں سے بھی کہو, اپنے عورتوں سے بھی کہو, کوئی باقی نہ رہے کوئی مسلمان ایسا کہ جو جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت نہ کرے. ایسا کوئی نہیں باقی رہنا چاہیے. اور آج کل کے حالات واقعیتاً دجال ہمارے سر پہ مسلط ہو چکا ہے. یہ حکومت سن لینا یہ انسانوں کی نہیں ہے, یہ دجالوں کی ہے. سب جانتے ہیں یہ چھوٹے دجاجل ہیں. جو بڑا دجال آنے والا ہے ان کے لیے زمین ہموار ہو رہی ہے. یہ جو کسانوں کا آندولن ہو رہا ہے یہ اناج کے بارے میں یہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ وہاں سے اشارے ہو رہے ہیں. یہود کی طرف سے, اسرائیل کی طرف سے اشارے ہو رہے ہیں. اور اسرائیل اور جو یہود ہے وہ دجال کا ساتھ دینے والے ہیں. تو ابھی سے یہ پورا مطلب کہ ہموار ہو رہا ہے. یہ جو کورونا کا جو پروپیگنڈا ہے اس کی سازش ہے, اس کی ویکسین کے بارے میں جو ہے یہ سب دجال کے لیے ایک زمین کو ہموار کیا جا رہا ہے. سن لینا اگر آپ کو معلوم نہ ہو تو. اس کو معمولی مت سمجھنا. یہ حالات خود ہمیں بتلاتے ہیں. اب ہم اپنی زندگی صحیح نہج پر لاوے, صحیح رخ پر ہم اپنی زندگی کو لاوے. ورنہ کہیں اسی حالت میں جو ہمارا انتقال ہو گیا تو یاد رکھنا میں نے شروع میں کہا تھا نا ایمان سب سے بڑی نعمت ہے. چاہے خستہ حال کیوں نہ ہو دنیاوی اعتبار سے, لیکن ایمان اس کا محفوظ ہوگا تو انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے وہ کامیاب ہو جائے گا. تو ایمان کو بچانا ہے اس زمانے میں, ہمیں دجال سے بچانا ہے. تو ان کا براہ راست حملہ آج پوری دنیا کا, یہود و نصارہ, مشرکین, ہندوؤں کا, غیروں کا, بدھسٹ کا, اسلام کے اوپر ہے, مسلمانوں کے اوپر ہے کہ کسی بھی طرح ان کو اسلام سے ہٹا دیا جائے. ایسی تعلیم کی پالیسی آ رہی ہے ہماری اسکولوں میں اور مسلمان غفلت میں ہے. بیچارے کو پتہ ہی نہیں مسلمان کو. وہ تو یہی سمجھتا ہے کہ کورونا کی بنا پر لاک ڈاؤن ہے. سب پر ارے اس بنا پر نہیں, ان کی سازشیں ہو رہی ہے. وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں, وہ منصوبے بنا رہے ہیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف. کیوں مدرسے اور مکاتب بند ہیں؟ اسی بنا پر ان کی سازش ہے. ان کو کوئی پرواہ نہیں کہ بچہ ان پڑھ رہے, بچہ اگر اسکول سے دور, ان کو کوئی پرواہ نہیں. ان کی سب سے بڑی جو فکر ہے وہ مسلمانوں کی ہے اور اسلام کی ہے. اور مسلمان اور کیسے ہیں ہم؟ غفلت میں سوئے ہوئے ہیں. ہم سے ایک دن بھی قدردانی سے نہیں گزرتا جمعہ کا دن. اس لیے میں نے آپ سے کہا کم سے کم جمعہ کے دن قدردانی کے ساتھ گزارو. جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کر لو, اللہ تعالیٰ بچا لے گا. اور اس دن میں درود السلام خوب پڑھو, اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے گا. اور خاص کر کے جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد کم سے کم 80 مرتبہ جب تک ہم درود نہ پڑھ لیں وہاں تک اپنی جگہ سے مت اٹھو. کیوں اٹھ جاتے ہو؟ کیا جلدی ہمیں؟ 7 منٹ ہم سے نہیں بیٹھا جاتا. کتنا افسوس کی بات ہے. جن کے احسانات ہی دلے ہیں ان احسانات کو کوئی شمار نہیں کر سکتا. ہمارے آقا کے ان کے لیے ہم درود السلام پڑھنے کے لیے 7 منٹ نہیں نکال سکتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مفت دکھائیں گے ہم؟ چلو وقت ہو گیا, الارم بج گیا. جو مجھے بات کہنی تھی وہ مختصر میں نے آپ کو کہہ دی. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماوے, مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.